کوئی پی ٹی آئی کا نعرہ لگائے گا تو پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ جو مجمع ہے نا یہ والی سائڈ پی ٹی آئی کی ہے، ویسے سارے پاکستانی ہیں، ویسے موجودہ سارے پاکستانی ہیں، موجودہ جتنے بھی ہیں سارے وہ نعروں سے پہچانے جاتے ہیں اپنے، کہ نعروں جس کے جو نعرہ لگائے گا اس کا پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سائڈ پیپلز پارٹی کی ہے، یہ سائڈ نون لیگ کی ہے، اور یہ سائڈ بہرحال میں سائڈ ہی نہیں کی مارا، میں موضوع بھی مارا ہوں آپ کو، ہاں کیونکہ جو نعرہ بتاتا ہے کہ ہم کس چیز کے ہیں، نعرہ حیدری، یعنی جہاں پہ صاحب علی والے ہیں، نعرہ صاحب ہو گیا۔ اچھا ابھی سی مجھے تھوڑی سی تکلیف بول دوں میں، جب ایک جگہ پر جمع لشکر ایک نعرے سے پہچانا جاتا ہے تو جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم کہنا چاہیے سب سے پہلے، السلام علیکم سے کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اس کے بعد یا علی مدد، یعنی یا علی مدد کا نعرہ جو ہے یہ ہے ہم علی والے ہیں، علی والے یہاں تک پہنچ گئے، نعرہ اس قدر ضروری ہے علی والے کی پہچان کرانے کے لیے۔ اچھا اب میں جو یہاں تک میرا مجمع پہنچ گیا، میں انتہائی مختصر ٹائم میں یہی آپ کو بتا سکتا تھا، اس کے بعد اچھا وہ سب علی والے ہیں تو علی کی ذات سے جو ہم لوگ امیدیں لگا لیتے ہیں نا کہ ہم جیسی مرضی زندگی گزارتے رہے ہمارے مولا بیٹھے ہیں، ہم ہر ایک کو یہی ہے کہ علی کے فضائل سنتے ہیں، جو علی کے فضائل سن کے ہم جھومتے ہیں نا یہ تو علی کے فضائل ہیں، ہمارا کیا کمال اس میں؟ تو سوچے تو صحیح، آواز تو آ رہی ہے نا سب کو؟ اچھا مجھے کیوں لگ رہا ہے درمیان میں آواز نہیں پہنچ رہی؟ آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ آ رہی ہے میری آواز؟ چلے بسم اللہ جی، آپ کا شکل بتا رہی تھی، آپ کو آواز نہیں آ رہی۔ یہاں پہ جو ہے نا ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے، ہم سب کا یہ نظریہ ہے کہ علی کے فضائل کو اپنے غزلوں کو زینت و ذکر علی سے، کیونکہ علی والے ہیں، علی کے فضائل سن کر ہمیں خون جوش مارتا ہے، ہمارا خون جوش مارتا ہے، لیکن وہ تو کرامت ہے علی کی، وہ تو علی کی کرامت ہے، ہماری کیا کرامت ہے؟ میرے صاحبان میں نے دو باتیں آپ سے کرنی ہے مختصر ٹائم میں، آپ کو پتہ نہیں کتنا جلدی بول رہا ہوں، دو باتیں کر کے جانا چاہ رہا ہوں۔ مولا کا کوئی بھی قول فعل عمل، میں دوبارہ دہراتا ہوں، مولا کا کوئی بھی قول کوئی بھی فعل کوئی بھی عمل ہمارے لیے مسئلے سے خالی نہیں ہے، شاید بھی مولا کا جو مرضی واقعہ دیکھ لیں، جنگ خندق، جنگ جس مرضی جنگ میں دیکھ لیں، مثال کے طور پر عمروں نے جب گستاخی کی نا مولا کی اوپر تھوکا، مولا چھوڑ کے الگ ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اب یہ پڑھ کے ہماری طرف آ جائے گا، ہماری خیر نہیں، وہاں پہ جو خیمے کے اندر کھڑے ہوتے دیکھ رہے تھے نا ان کا تھا علی کو چاہیے تھا اس کو مار دے دو، اوپر تو چڑھا ہوا تھا، یا رسول اللہ دیکھیے علی نے بچپنا دکھا نہیں دیا، اب یہ اٹھے گا اور بھاگ کے ادھر ہی آئے گا، کیونکہ علی کو تو ایک بار میں ختم کر دینا ہے، اب ہم ہماری خیر نہیں، لیکن علی نے دوسرے ہی بار میں اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ علی سے پوچھا گیا کہ وہ گھبرائے ہوئے لوگوں نے علی سے پوچھا، جو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے نا، علی نے پوچھا آئے نہیں، جب اس نے تمہارے منہ میں دھوکا اس وقت تمہیں اور تیز مارنا چاہیے تھا اسے، تم چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ علی نے کیا شاندار جواب دیا، میرے مومن علی نے کیا شاندار جواب دیا کہ جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا تو میں کر رہا تھا عمل اللہ کے لیے، جب اس نے تھوکا مجھے چڑھ گیا غصہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا تھا، اس میں میری بھی رضا شامل ہو گئی، میں نے چھوڑ دیا۔ علی نے کیا بتایا ہمیں یہاں سے کہ جی جو عمل کرنا ہے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی رضا نہیں شامل کرنی، اپنا دکھاوا نہیں دکھانا کہ میں یہاں پر مجلس پڑھوں کہ میری بابا ہو جائے، میں نماز پڑھوں کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے میں نمازی ہوں، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آگے چلیں گے، واقعہ شاید میں نے بتایا تھا آپ کو، ہر بندہ یہ سوچتا ہے، بار بار ہم سنتے بھی ہیں کہ ہمارے مولا وہ ہیں کہ جب تیر ٹانگ میں لگا، مولا کی ٹانگ میں جب تیر لگا ہے نا تو ہڈی تب پہ رست ہو گئی، اس قدر وہ دکھن کا مرحلہ تھا کہ علی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے تھے، طبیب آتے تھے تیر کو ہلاتے تھے، علی تڑپتے تھے کہ درد کی وجہ سے، تاکہ ظاہری بات ہے تکلیف جو شدید تھی، اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا کریں، علاج کرنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کریں، اب علی تو تیر کو ہلانے ہی نہیں دیتے کیونکہ ہڈی کے اندر بے بس ہو گیا تھا تیر، کس طرح سے لگا تھا یہ بھی موقع نہیں بتانے کا، ہڈی کے اندر بے بس ہو گیا تیر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب علی نماز کے لیے کھڑے ہونا تو تیر کھینچ لینا، ہم یہ سن کے جھومتے ہیں کہ ہمارے علی وہ کہ نماز کے حال میں تیر کھینچ لیا، ہمیں جھومنا ہوتا ہے اس چیز پہ۔ کیا پیغام تھا یہاں پر کہ کبھی علی کے ماننے والے ہیں، کبھی علی کے ماننے والوں نے کوئی عمل ایسا کیا ہے جس طرح ہم علی کے پیروکار ہو کر خالص اللہ
علی جیسی نماز پڑھ کے دیکھیے آج. جب آپ علی جیسی نماز کا سوچتے ہیں نا شیطان فوراً حملہ کرتا ہے. میں نے اپنی ابتدائی مجلس میں بتایا تھا کہ شیطان ٹائم ضائع نہیں کرتا, فوراً حملہ کرتا ہے کہ یہاں تو کدھر اور علی کدھر, تو اپنے آپ کو علی سے ملائے گا. صاحبان یہ شیطانی بات ہے. ہم مولا کے پیروکار ہیں, مولا کے مرید ہیں. مرید کا کام ہے پیر کی نقل کرنا, پیر کے بتائے ہوئے اصول پہ چلنا. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ بس 5 منٹ میں آخری بات دے رہا ہوں, خدا را اسے اصلاح لیجیے. آخری بات, ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کہ ہمارا نظریہ یہ ہے صاحبان, شاہد صاحب جو سب سے زیادہ رونے والی گری والی بات ہے, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں مولا نے ہماری بخشش کے بعد ہیں. صاحبان مولا علی عادل ہیں. ہمارے جن کو مانتے ہیں وہ عادل ہیں, عدل کرتے ہیں, ظلم نہیں کرتے. مولا کے بعد چند لوگ آئے, درمیان کی مثال دے رہا ہوں لیکن 30 سیکنڈ سے الگ مثال نہیں. چند لوگ آئے ایک علاقے کی حکومت لینے کے لیے, نام نہیں پتا, سب شور مجمع سب کو پتا ہے کون 2 لوگ تھے. آئے کہ فلانے بسرے کا فلانے علاقہ میں لے لوں گا, فلانے علاقہ تم لے لینا. علی آئے, علی کے دروازہ بجایا, ملازم آیا, غلام آیا, اس نے بتایا مولا کھانا کھا رہے ہیں. حاکم وقت کھانا کھا رہے ہیں. ان کی دل کو خواہش پیدا ہوئی کہ آج شاہی کھانا کھاتے ہیں. ہاں شاہی کھانا کھاتے ہیں. آج حاکم وقت کھانا کھا رہے تو جا کے دیکھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں شاہی. وہ آ گئے, کیا دیکھا کہ علی نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے, ایک جگہ پہ نمک میں ایک کٹورے میں نمک گھولا ہوا ہے علی, اور جو کی سوکھی روٹی کھا رہی ہے. حاکم وقت کا یہ حال ہے, ہمارے مولا عادل ہیں. حاکم وقت کا حال ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مولا یہ کھانا کھا رہے ہیں, ایسے تو ہمارے کتے بچ ہمارے یعنی کہ کوئی بھی نہ کھائے جو آپ کھا رہے ہیں, کہ آؤ کھاؤ بسم اللہ. کہ مولا کس طرح کھاتے ہو, یہ ہمارے مولا کا کرامت ہے کہ وہ کھا رہے ہیں. اب علی نے پوچھا خیریت سے آئے ہو؟ صاحب یہاں پہ آخری بات ہے, پوری توجہ شیطان کو خدا لاہور پڑھ لیں سارے, کہ آخری بات دے رہا ہوں میں آپ کو. علی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ یار علی آپ کو, کہ علی نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو, کیا میری ذاتیات سے کے کام ہے یا یہ جو حکومتی کے کام میں آئے ہو میرے پاس, یعنی میری ذاتیات سے کتنا کام ہے تمہیں کہ مسئلے مسائل پوچھ رہی ہیں, کوئی حکومتی کاروبار میں آئے ہو, حکومتی کام میں آئے ہو. ایک نے کہا کہ آئے نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کی ذات کا معاملہ ہے یا حکومت کا معاملہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر. علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ علی شیر خدا نے فرمایا کہ یہ جو چراغ ہے نا یہ حکومت کے خرچے پہ چل رہا ہے. اگر تم نے میری ذاتیات پہ بات کرنی ہے تو یہ چراغ بجاؤں گا, اپنے پیسوں کا چراغ چلاؤں گا, پھر میری ذاتیات کی بات ہوگی. صاحبان اگر ہم والد کے نافرمان ہیں پھر سوچتے ہیں کہ مولا ہماری نجات کر دیں گے, ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. اگر بے نمازی ہیں پھر مولا سے امید لگا دیں کہ مولا بخشوا دیں گے. جب ایک مجلس میں نہیں ادھر آ سکتے خلوص نیت کے ساتھ ٹائم نکال کر, ہم جیسا بندہ آپ سب ٹائم پہ آتے ہیں, میرے جیسا بندہ مجلس کے مولا کی ذکر کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا, پھر کیا مولا سے امیدیں لگائی ہم لوگوں نے. ہم لوگ کس جگہ پہ کھڑے ہیں, ہم گناہ گار ہم ہیں. جھوٹے انسان سے مولا کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, جھوٹے انسان سے مولا کوئی تعلق نہیں. آپ نے سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اہل بیت کے بہترین سردار ہیں, بشرطے کہ جن تعلیمات کا ہم نے حکم دیا ہے اس میں عمل کریں, جس سے روکے اس سے باز رہیں, تبھی وہ ہمارے شیعہ ہیں, ورنہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صاحبان ان کی محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے. اگر ایک بندہ ایسا مولا نے بخش دیا کربلا میں, آپ نے آج کا دن بھی سن لیا, عموماً سن لیے, بہت مختصر تاکہ معلومداری کے زیادہ ٹائم دیا جا سکے. اگر وہ بندہ حسین کی کرامت نہ اس میں قریبی ہوتی تو کائنات کا سب سے بڑا مجرم وہی ہوگا. حور نام اس کا, حور, جس نے مولا کو گرفتار کیا تھا. بس آپ کو سب پتا کس نے گرفتار کیا تھا, ذات میں سنتے آتے ہیں, مدد سنتے آتے ہیں. بس صبح عاشور, بس 2 جملے ذکر میں سکتے. صبح عاشور جب علی حور کا بیٹا جب حور کے سامنے آیا نا تو حور نے کہا بیٹا کیا بات, کیونکہ حور کے بیٹے نے ان کو سلام نہیں کیا کہ باپ کی تمیز چلی گئی, ساری تمیز چلی گئی, کوئی ادب نہیں, کوئی سلام نہیں, بیٹا کیا مانگ رہا ہے. ان کے بیٹے نے کہا بابا سلام کے لوگ چلے گئے. انہوں نے وجہ پوچھی, بیٹا کیا بات ہے, وجہ تو بتاؤ. انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا, ان کے بیٹے نے جا کے سامنے لے آیا جہاں پہ حسین کے خیام سامنے تھے. ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا وہ کوئی کس کے خیام ہے. انہوں نے بے ساختہ ہو کر کہا جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا. پتہ ہے نا سارا کو حسین نے کیسے پانی پلایا. شمر مر جاتا اگر تھوڑی دیر حسین اپنے ہاتھوں سے پانی
حسین مرتے مرتے مر گیا لیکن ایک دفعہ نہیں کہا ارے میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، شرمندہ نہیں ہونے دیا ان کو. جیسی علی کے بیٹے ان کے بیٹے علی نے کہا نا کہ بابا یار بابا ذرا آواز تو سنو، کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ انہوں نے جو آواز سنی ہے نا زادارو، کوئی کہہ رہا تھا چچا پانی، کوئی کہہ رہا تھا بابا پانی، بس پیاس کی لتش کی آوازیں ہو، کہتا بس اب بے چین ہو گیا. ابن زیاد کو آخری سلام کیا، ابن زیاد کو میں تلوار سے اپنے ٹانگ سے تلوار توڑ کے ابن زیاد جا کے پھینک کر فوراً آ گیا مولا کی خدمت میں. بس مولا سے بس آخری جملہ ہے، ہو سکے تو آپ کو وضو کروا لیجیے گا. مولا کے سامنے حضور نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. صاحبان دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بروز محشر بھی یہی عالم ہوگا تو یہاں پہ عالم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جب مولا کے لیے ہمیں اپنے کاروبار میں نہیں چھوڑ سکتے، ٹائم تھوڑا سا نہیں نکال سکتے مولا کے لیے. بڑا بڑا اشتہارات میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ٹائم بھی 2 گھنٹے کا ہے. پھر کیا اختتام بھی ضرور آنا ہے کہ اگر آپ پہلے آ جائے تو ماشاء اللہ اعظم علی بخاری صاحب نے اتنا اچھا پڑھا ہے، حسنین صاحب اتنا حافظ صاحب پڑھ کے چلے گئے. میں تو 4 مہینے کی حافظ صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں نا، جو میرا خطاب سننے کے لیے آپ بیٹھے. میں کہتا ہوں اگر شروع میں آئے تو بڑی بات کمال گفتگو ہو چکی مجھ سے پہلے، میری تو 4 مہینوں میں گفتگو ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کم از کم 10 بندے تو نصیحت لے کے آئیں گے نا، سارے نہ صحیح 10 بندے تو آئیں گے نا ٹائم پہ. جب حور نے دیکھا نا اور علی حور نے دیکھا کہ سامنے حسین کی قیام آ گئی، حور نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا لیا. بیٹے سے کہا بیٹا ایک کپڑا پھاڑو، امامے سے میرے کسی کرتے سے کپڑا پھاڑ لو